بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سودی لین دین کتنا بڑا گناہ ہے، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے۔ سودی لین دین حرام اور ناجائز ہے، اللہ کے غضب و غصے کا ذریعہ ہے، خدا وحدہ لا شریک لہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کا مترادف ہے۔ جو معاشرہ اور سماج سودی معاملات میں ملوث ہوتا ہے، وہاں بغض و عداوت و نفرت و دشمنی کا ناخوشگوار فضا عام ہوتی ہے۔ قتل و غارت گیری، جنگ و جدال کا مسموم ماحول پروان چڑھتا ہے۔ سودی کاروبار کی وجہ سے سماج میں معاشی و اقتصادی ناہمواری پیدا ہوتی ہے۔ چند لوگوں کے ہاتھوں میں مال و دولت اکٹھا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مالدار اور غریب لوگوں کے درمیان فاصلے بڑھتے ہیں۔ محبت و ہمدردی اور تعاون و دستگیری کا صالح جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سود کی وجہ سے معاشرے میں بے شمار مفاسد اور نقصانات جنم لیتے ہیں۔ اسلام ایک دین عدل و رحمت ہے۔ اس کے تعلیم عدل و انصاف سے بھرپور، رموز فطرت سے ہم آہنگ اور عقل انسانی کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس لیے مذہب اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور سماج میں کسی بھی قیمت پر سودی لین دین کو برداشت نہیں کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے دو ٹوک انداز میں اعلان فرمایا ہے، وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سورۃ البقرہ۔ اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود کی حرمت کے واضح فرمایا ہے اور سودی لین دین پر ایسی وعیدیں بیان فرمائی ہے جن کے تصور ہی سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے آج رات دو شخصوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس تک لے گئے۔ پھر ہم آگے چلے تو ایک خون کی نہر دیکھی جس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہے۔ جب یہ نہر والا آدمی اس سے باہر آنا چاہتا ہے تو کنارہ والا آدمی اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، جس کی چوٹ سے بھاگ کر پھر وہ وہیں چلا جاتا ہے جہاں کھڑا ہوا تھا۔ پھر وہ نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر یہ کنارہ کا آدمی یہی معاملہ کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے بتلایا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی سود کھانے والا ہے، اپنے عمل کی سزا پا رہا ہے۔ بخاری شریف۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ سود کے 70 گناہ ہیں۔ کم از کم گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ ابن ماجہ شریف۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص سودی مال کو کتنا بڑھا لے، انجام کار خسارہ اور نقصان ہی ہوگا۔ ابن ماجہ شریف۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں سود اور زنا اور شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نبی کی قوم ہلاک نہیں ہوئی جب تک کہ ان میں زنا اور سود عام نہیں ہوا۔ سود خوری کے جتنے نقصانات اور مفاسد ہیں اور اس پر جو بے شمار وعیدیں ہیں، ان کا تقاضا یہ تھا کہ ہمارا مسلم معاشرہ اس سے مکمل طور پر محفوظ و مامون ہوتا اور ان کے گناہ سے بالکل یہ دامن کش ہوتا، لیکن افسوس خود ہمارا مسلم سماج اس فتنہ کا شکار ہے اور سود کی تباہ کاریوں کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس میں ملوث ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں سوائے سود کے اور کوئی نہیں ہوگا، اگر کھلا ہوا سود نہ بھی کھایا تو اس کا دھواں بہرحال اس تک پہنچ جائے گا۔ صحیح مسلم۔ آج روز بروز کاروبار کی نئی نئی صورتیں بازاروں میں آ رہی ہے، مارکیٹوں میں سرمایہ کاری کے نئی شکلیں فروغ پا رہی ہے، پیسہ کمانے اور مال و زر اکٹھا کرنے کی متعدد ذرائع متعارف کیے جا رہے ہیں، ان میں سے بیشتر صورت حرام اور ناجائز ہیں اور ان کی سرحدیں سود سے جا کر کے ملتی ہے۔